من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے بارگاہ پروردگار میں دست دعا بلند کرتے ہیں اور پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ، اے میرے پروردگار، ہماری عبادات، طاعات اور دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ دعا کرنے والے اللہ سے جب دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں تو مختلف دعائیں کرتے ہیں۔ کوئی اپنی دنیاوی حاجت کو اللہ سے مانگتا ہے، کوئی اللہ سے اپنی اخروی حاجات کو طلب کرتا ہے، کوئی دنیاوی اور اخروی دونوں حاجات کو اللہ سے طلب کرتا ہے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام جب دعا کے لیے ہاتھ کو بلند کرتے ہیں، دعا عرفہ میں موجود ہے، تو سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ دعا میں خداوند عالم سے یہ طلب کرنا کہ وہ اپنی تدبیر کے ذریعے ہم کو اپنی تدبیر سے بے نیاز کر دے اور اپنی رحمت کو، حکمت کو ہمارے امر کا ولی بنا دے اور ہمارے نفسوں پر کسی چیز کو موکول نہ کرے۔ دعا عرفہ میں امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اغننی بتدبیرک لی عن تدبیری و باختیارک عن اختیاری، یعنی اے میرے اللہ، مجھ کو اپنی تدبیر کے ذریعے میری تدبیر سے بے نیاز کر دے اور اپنے اختیار کے مقابلے میں میرے اختیار سے بے نیاز کر دے۔ اسی طریقے سے مناجات شعبانیہ میں بھی آیا کہ وَتَوَلِّ مِنْ أَمْرِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، اے میرے اللہ، جس چیز کا تو اہل ہے میرے امر میں اس کا تو ذمہ دار ہوگا۔ اسی طریقے سے ملتا ہے کہ حسبی عن سوالی علمہ بحالی، یعنی میرے سوال کرنے سے اس کا میرے حال سے واقف ہونا ہی کافی ہے۔ اور اسی مناسبت سے یہ پورا جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکا گیا، اس وقت جناب ابراہیم کی کیا کیفیت تھی اور کیا جناب ابراہیم کہہ رہے تھے، اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جب نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ کیا آپ کی کوئی حاجت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میری حاجت ہے، لیکن تجھ سے نہیں، حسبی اللہ ونعم الوکیل، اللہ، صرف اور صرف اللہ، سب کچھ اللہ ہے۔ اس کے بعد میکائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اگر آپ کا ارادہ آگ کو بجھانے کا ہے تو میں آگ کو بجھا دوں گا۔ دیکھیے، اللہ سے، اللہ کی معرفت کہ جب اعلیٰ درجے پر پہنچ جائیں، اللہ سے صرف اور صرف اللہ سے مانگا جاتا ہے۔ جناب میکائیل کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے جواب میں جناب ابراہیم کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ جناب میکائیل نے کہا کہ مولا، اے نبی اللہ، اگر آپ کا ارادہ آگ کو بجھانے کا ہے تو میں آگ کو بجھا، چونکہ بارش اور پانی کا خزانہ جناب میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ اب جواب کیا ہے نبی خدا کا؟ فرماتے ہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ایک اور فرشتہ آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے اگر آپ چاہیں تو میں آگ کو اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، آپ نے منع فرما دیا۔ اس کے بعد پھر جناب جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور کہتے ہیں تو پھر اے نبی اللہ، آپ اللہ سے اپنی حاجت طلب کیجئے۔ آپ نے فرمایا خداوند عالم کو میرے حالات کا علم ہے۔ بہت سارے ہمارے دوستوں اور نوجوانوں نے جب اس جملے کو سنا ہوگا تو ذہن اس طرف گیا ہوگا، کیا دعا کرنے سے منع کیا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب دعا سے منع کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب بندہ تدبیر میں اپنے امر کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کو ہر امر میں اللہ کی طرف تفویض سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سختیوں میں، بلاؤں میں اللہ کی تقدیر، اللہ کی قضاء الہی اور خداوند عالم کی حکمت تک تدبیر پروردگار پر اعتماد رکھنا ہے۔ پروردگار بحق اہل بیت اطہار علیہ السلام ہمیں صحیح معنوں میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔